السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ہاں سر، السلام ورحمۃ اللہ. مائک لگتا ہے میرا میوٹ تھا، اس لیے شاید اچھا اچھا. آواز نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. انشاءاللہ ہم لوگ آج لیسن 27 شروع کریں گے انشاءاللہ، جس میں ایک نیا فعل پڑھایا گیا جو ہم لوگ فعل معطل کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ وہ کریں گے. ابھی آپ کے اسکرین میں شیئر کریں گے انشاءاللہ. 1 منٹ ویٹ کیجیے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اسکرین. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ معطل الفا کر چکے تھے. ٹھیک ہے، کون سا فعل ہم لوگ کر رہے ہیں؟ الفعل المعطل، کمزور فعل. کمزور فعل سے مراد کیا ہے؟ کمزور حروف. جس فعل میں کمزور حروف آ جائے. ٹھیک ہے، کمزور حروف آ جائے. کمزور حروف سے مراد کیا ہے؟ واو. ٹھیک ہے، یا تو یا. جس فعل کے فا کلمہ میں یا عین کلمہ میں یا لام کلمہ میں واو ہو یا ہو. ٹھیک ہے، اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ الفعل المعطل. معطل یعنی کہ علت والا. علت یعنی کہ ویکنس، کمزوری والا. ٹھیک ہے، وہ کمزوری کیا ہے کہ اس فعل کے 3 حروف میں سے ایک حروف کیا ہو، یا 2 حروف بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی حروف، چاہے فا چاہے عین چاہے لام، اس میں سے کوئی بھی ایک حروف کیا ہوگا؟ واو ہوگا یا ہوگا. اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل معطل. اور کبھی کبھی وہ حروف الف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، الف بھی ہو سکتا ہے. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ میں کیا آ سکتا ہے؟ الف آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، عین اور لامی میں آئے گا الف. لیکن وہ الف بھی اگر آتا ہے تو حقیقت میں وہ یا تو یا ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو وہ واو ہوگا. ٹھیک ہے، جو ہم لوگ دیکھیں گے کیسے الف ہوگا تو اصل میں وہ کیا ہوگا؟ یا تو واو ہوگا یا تو یا ہوگا. تو امید ہے اذکر بھائی آواز کلیئر ہے. اور باؤدین ٹھیک بھائی کلیئر ہے. جی جی الحمدللہ. جی، تو حروف کیا ہو؟ معطل الفا ہم لوگ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، معطل الفا میں ہم لوگ کیا کیے تھے؟ وجدہ، جس کی مثال ہے وجدہ، جس میں فا کلمہ کیا تھا؟ کمزور تھا. کمزور کیوں تھا؟ اس میں واو تھا، اس وجہ سے کیا یہ فا کلمہ کمزور تھا. جس کا مضارع کیا تھا؟ وجدہ یجیدو. وجدہ یجیدو تھا، جس میں واو حذف ہو جاتا ہے مضارع میں. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ کر چکے ہیں. لیکن آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ وہ ہے معطل العین، یعنی کہ سیکنڈ لیٹر، مڈل لیٹر، بیچ والا جو حرف وہ کیا ہوگا؟ وہ کمزور ہوگا. بیچ والے حرف میں کیا ہوگا؟ یا تو واو ہوگا یا تو کیا ہوگا؟ بیچ والے حرف میں عین کلمہ کیا ہوگا؟ یا تو یا ہوگا. اور یا تو کیا ہو سکتا ہے؟ الف ہو سکتا ہے وہ عین کلمہ، مڈل لیٹر. لیکن الف بھی ہوگا تو اصل میں وہ حقیقت میں واو ہے یا تو یا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ فرسٹ مثال کیا دیکھتے ہیں؟ فعل معطل، فعل کی مثال معطل العین، سیکنڈ لیٹر، مڈل لیٹر ویک. تو وہ مڈل لیٹر کیا ہے؟ واو ہے.
عین کلمہ میں مڈل لیٹر کیا ہے؟ وہ واو ہے. ٹھیک ہے. تو نیچے دیکھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. تو واوی جو ہے، مثال واوی، مثال نہیں سوری، اجوف. ہاں تو اچھا یہ جو معتل العین آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا ایک نام ہے. جیسے کہ معتل الفا کا ہم لوگ کیا نام کیے تھے؟ مثال، ہے نا. معتل الفا کا کیا نام کیے تھے ہم لوگ؟ فعل مثال. امید آپ کو یاد ہوگا، فعل مثال. ٹھیک اس طریقے سے معتل العین جو ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ معتل العین کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اجوف. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں. اجوف، اجوف جوف سے بنا. جوف یعنی کہ پیٹ، پیٹ یعنی کہ مڈل، بیچ والا حصہ ہے کہ نہیں. اس لیے معتل العین سیکنڈ لیٹر ویک، بیچ والا کلمہ کیا ہے؟ حرف کیا ہے؟ وہ کمزور ہے. تو اجوف فعل ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فعل اجوف. تو اجوف کی پہلی مثال کیا ہم لوگ دیکھتے ہیں؟ واوی. مڈل لیٹر کیا ہے؟ مڈل لیٹر کیا ہے؟ واو ہے. مڈل لیٹر واو. اس فعل کا مڈل لیٹر عین کلمہ کیا ہے؟ واو ہے. اجوف واوی. ٹھیک ہے. ہاں تو اب دیکھیے اس کی مثال کیا ہے؟ قالا. تو قالا فعل ہے، معنی پتہ ہے آپ لوگ کو، اس نے کہا. قالا اس نے کہا. تو قالا، قاف کیا ہے؟ یہ فا کلمہ ہے. قاف ہو گیا فا کلمہ. الف ہو گیا کیا؟ عین کلمہ. اور لام کیا ہو گیا؟ لام کلمہ، تھرڈ لیٹر. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ابھی کون سا فعل کر رہے ہیں؟ دیکھنا ہے کہ اس کا، ہم لوگ ویسا فعل کر رہے ہیں جس کا سیکنڈ لیٹر، مڈل لیٹر کیا ہے؟ کمزور ہے. پچھلے ہفتے ہم لوگ، پچھلے 4-5 کلاسز ہم لوگ کیا کیے تھے؟ جس کا فرسٹ لیٹر کمزور ہے، واو یا ہے، یہ دیکھے تھے ہم لوگ. ٹھیک ہے، واو والا دیکھے تھے. آج ہم لوگ کیا دیکھیں گے؟ جس کا سیکنڈ لیٹر کیا ہے؟ یہ ویک ہے، کمزور ہے. تو سیکنڈ لیٹر کیا ہے اس کا؟ دیکھیے یہ ہے الف. ہاں یہ علت ہے. علت کہتے ہیں. علت سے مراد ویکنس، کمزور، حرف علت. ٹھیک ہے، کمزور حرف، کمزور حرف. تو کمزور حرف بیچ میں کیا دکھائی دے رہا ہے ہم لوگ کو یہاں پہ؟ الف. تو ہم لوگ کر چکے ہیں کہ سیکنڈ لیٹر میں کیا ہو، اگر واو ہوتا ہے یا ہوتا ہے سیکنڈ لیٹر میں، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل معتل العین، سیکنڈ لیٹر کمزور. ٹھیک ہے، یا اس کا نام ہم لوگ کیا سیکھیں ابھی؟ اجوف، فعل اجوف. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ لیٹر تو واو نہیں ہے، نہ ہی یا ہے. تو پھر بھی یہ کمزور حرف کیسے مانا جا رہا ہے؟ حقیقت میں کیا ہے؟ الف جو ہے یہ اصل میں یہاں پہ واو ہے. یہ الف نہیں ہے، واو ہے. ٹھیک ہے، جس کا اوریجنل، دھیان سے سمجھیے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم لوگ ریپیٹ کریں گے آنے والے کلاسز میں بھی. تو اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں دھیان سے، تو یہ اوریجنل جو ہے نا، یہ قالا کا اوریجنل کیا ہے؟ قالا، یا قالا کا جو اوریجنل ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی. قولا، قولو. یہ دیکھیے، ہاں آپ قریب ہیں. یہ اس کا اوریجنل ہے قوالا. قوالا. بہت اچھا، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. تو قوالا اوریجنل ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو قوالا جو کہ کیا بن گیا ہے؟ آسانی کے لیے الف ہو گیا. قالا اوریجنل کیا تھا؟ قوالا. سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ تو کمزور حرف الف بھی ہوگا، لیکن ایکچولی میں الف بس دکھ رہا ہے. ہو اصل میں کیا ہوگا؟ یا تو واو ہوگا یا تو یا ہوگا. تو عرب والے کیا کہتے ہیں؟ قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا. قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا. ٹھیک ہے. تو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فعل ہے نا، کون سا ہم لوگ یہ کر رہے ہیں؟ یہ باب نصرہ کے انڈر میں لا رہے ہیں اس کو، ہے نا. اجوف واوی. اجوف یعنی کہ سیکنڈ لیٹر ویک، اور سیکنڈ لیٹر کیا ہے؟ واو ہے. تو اجوف واوی.
اور اجوف واوی کون سے باب میں آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، باب نصرہ، باب نصارہ. تو نصارہ ینصر جیسے ہوتا ہے ٹھیک ویسے یہ کیا ہو جائے گا، قوالا سے قوالا یقولو. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا، قوالا یقولو، قوالا یقولو ہے نا، باب جیسے نصارہ ینصرو قوالا یقولو، تو اوریجنل یہی تھا قوالا یقولو، قوالا یقول، لیکن چینج اس میں ہو گیا ہے. اور یہ چینج کیا ہوا ہے کہ قوالا یقولو، قوالا یقول یہ اوریجنل ہے. تو اصل میں چینج یہاں پہ ہوا ہے، یہاں دھیان دیجیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں نا حرکت، یہ جو انٹرچینج ہو گیا ہے قوالا یقولو، قوالا یقول، نصرہ ویسے ہوگا نا، نصرہ ینصرو ٹھیک ویسے کیا قوالا یقولو. تو یقولو، لیکن یہ انٹرچینج ہو گیا، انٹرچینج ہو کے رزلٹ کیا ہو رہا ہے اس کا کہ یہ آپ کا انٹرچینج ہو گیا، یعنی کہ قاف میں آ گیا ہے دمہ اور واو میں کیا آ گیا ہے سکون. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یقولو، وہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، قالا یقولو، قالا یقولو. تو اب دیکھ رہے فعل ماضی میں الف ہے، لیکن فعل مضارع میں کیا ہے، واو ظاہر ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کبھی کبھی آپ یا اکثر مرتبہ آپ دیکھیے گا کہ جو علت والا فعل ہوگا جس میں حرف علت پایا جا رہا ہو، اس میں مضارع میں نا اگر ماضی میں الف ہے تو مضارع میں ظاہر ہو جائے گا وہ کہ واو والا فعل ہے یہ، یا اجوف واوی ہے یا اجوف یائی ہے. اکثر مرتبہ ظاہر ہو، کبھی کبھی الف دونوں میں بھی رہ جاتا ہے، ہڈن رہتا ہے، مصدر سے ظاہر ہوتا ہے. خیر ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، قالا یقولو، تو یہ قالا یقولو کا جو واو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظاہر ہو گیا، ماضی میں تھا الف اور مضارع میں کیا آ گیا واو. تو کلیئر کٹ پتہ، یہ دلیل ہے، یہ ایویڈنس اس بات کی کہ اصل میں قالا میں ہڈن کیا تھا، چھپا ہوا کیا تھا، الف اصل میں کیا تھا، وہ واو تھا، واو ہے اصل میں. ٹھیک ہے، تو قالا یقول یہ اوریجنل ہے، یہ یہی پریکٹیکل ہے جو یوز ہوتا ہے، لیکن اصل جو تھا، جو اصل جو تھا اوریجنل ایک دم جو تھا وہ کیا تھا، یہ والا جو بیچ میں آپ کو لکھا گیا ہے قوالا یقولو، قوالا یقولو، لیکن یہ چینج ہو گیا یقولو. باب نصرہ سٹائل میں تھا، دیکھ رہے ہیں نا، قوالا یقولو، یقولو. ٹھیک ہے، واو میں اصل میں کیا پڑا ہے، پھر سے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جو اوریجنل کیا تھا یہاں پہ تاکہ کلیئر ہو آپ کے لیے. یہ اصل میں تھا اوریجنل یقولو، واو کے لیے بہت بھاری پڑ رہا تھا دمہ کو کیری کرنا، واو کے لیے دمہ کو کیری کرنا کیا بہت بھاری، یہ ریزنز بتاتے ہیں عرب والے ایکسپرٹس لوگ. واو کے لیے یہ دمہ کیری کرنا بہت بوجھ سا ہے، اس لیے کیا ہو گیا، اس واو نے سکون کو لے لیا، قاف کا سکون کو لے لیا، اور قاف نے واو کے دمہ کو لے لیا، تو یہ انٹرچینج ہو گیا، یہ انٹرچینج ہو کے کیا ایسا آ گیا. امید یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، تو قال یقول بولنا آسان ہے بنسبت کس چیز کے، قوالا یقولو کے. سمجھ میں آ گیا، قال یقول مطلب کہنا، قال یقول. سیم ایک اور فعل کیا، زارا. اب زارا کا بتائیے، زارا یہ بھی باب نصرہ میں آ رہا ہے، یہ بھی واوی ہے، تو زارا کا اوریجنل کون بتائے گا، بتائیے زارا اوریجنل کون بتائے گا، اوریجنل کیا تھا زارا میں، زوارا زوارا. مضارع فعل مضارع کیا ہوگا، یزور، ہاں یزورو، یزورو، یزورو یزورو. نصرہ ہے نا، نصرہ ینصرو، ٹھیک ویسے ہی زوارا یزورو. ٹھیک ہے، زوارا یزورو، یہ تھا زوارا. معنی کیا زارا، زارا کا معنی وزٹ کرنا، زیارت کرنا. زوارا تھا اوریجنل یزورو. یہ تھوڑا اچھا سے تو یہ نہیں لکھا پا رہا، لیکن امید ہے کہ پھر بھی کلیئر ہوگا. یزورو،
یہ اوریجنل. پھر سے واو کے لیے بوجھ ہے کیری کرنا اس چیز کو, واو کے لیے دمہ کو کیری کرنا کیا بوجھ ہے, تو لہٰذا یہ جو حصہ یہ انٹرچینج ادلا بدلی ہو جا رہا ہے. یزورو سے کیا ہو جا رہا ہے یزور, جو کہ اوریجنل یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے. تو زارا کا اور زارا کا اصل پریکٹیکل یوز کیا ہوتا ہے, یہ ریڈ میں جو ہے زارا یزور, اوریجنل کیا تھا یہ بریکٹ کے اندر میں اورنج میں لکھا ہوا ہے زارا یزور, لیکن اب استعمال کیا ہے زارا یزور, وزٹ کرنا, ٹو وزٹ. زارا مانے اس نے ملاقات کی, ہی وزٹڈ. یزور وہ ملتا ہے, وہ ملے گا, ہی ول وزٹ, ہی وزٹس, اس طرح کا میننگ آئے گا. ٹھیک ہے یزور. اس کے بعد کیا ساما, ساما کا بتائیے اوریجنل کیا تھا اصل میں, کون بتائے گا؟ مضارع ماضی مضارع دونوں. سواما یسوامو, یسومو, یسومو, جی جی جی, یسومو, نصرا ہے نا اس لیے یسومو. ٹھیک ہے, سواما یسومو ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس کا معنی کون بتائے گا؟ سواما یسوما معنی کیا ہے اس کا میننگ ساما کا؟ سواما اوریجنل سواما یسومو. ٹھیک ہے, یسومو پھر وہی ریزن کی وجہ سے آپ کا یسومو ہو گیا. ٹھیک ہے, انٹرچینج یسومو. ٹھیک ہے, معنی کس کو پتا ہے بتائیے؟ ہو گیا کیا یہ یسومو, ساما یسوم, روزہ رکھنا. بہت اچھا. ساما یسوم نے روزہ رکھنا ہے, اس نے روزہ رکھا. ساما, ساما ہی فاسٹڈ, اس نے روزہ رکھا. یسومو وہ روزہ رکھتا ہے, رکھے گا. ٹھیک ہے, تو روزہ رکھنے کا فعل آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا کہ روزہ رکھنے کا جو فعل ہے عربی میں ساما یسومو, جو کہ اوریجنل کیا ہے سواما یسومو, یسومو. ٹھیک ہے, صرف صوم پتہ ہے نا لفظ استعمال ہوتا ہے, صوم روزہ کے لیے استعمال کرتے ہیں صوم. ٹھیک ہے, صوم رمضان, صوم رمضان, رمضان کے روزے. ٹھیک ہے, ساما یسومو. تو یہ جو لفظ ہے ساما, سمجھ میں آج ہم لوگ کو کیا آیا کہ یہ اجوف فعل ہے. اجوف, اجوف کس کو کہتے ہیں؟ جس کا سیکنڈ لیٹر ویک ہو. اجوف کہتے ہیں کس فعل کو جس کا سیکنڈ لیٹر کیا ویک ہو. پھر دوہرا دیتے ہیں فا عین لام میں سے جس کا سیکنڈ لیٹر کیا ہو, جس کے سیکنڈ لیٹر مڈل لیٹر میں کیا ہو واو ہو یا ہو, اور الف بھی, یا الف بھی ہو سکتا ہے, لیکن الف اگر ہے تو حقیقت میں وہ کیا ہے واو ہے یا تو یا ہے. یہ سیکنڈ لیٹر ویک کو کیا کہتے ہیں عربی میں اجوف فعل. فعل اجوف یا کہتے ہیں معتل العین, جیسے کیے تھے ہم لوگ معتل الفا, واو والا جو فا کلمہ اس میں فا ہے یا ہے. ٹھیک ہے, جس کو مثال بھی کہتے ہیں, فعل مثال. اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سیکنڈ لیٹر ویک, سیکنڈ لیٹر میں کیا یا تو واو ہے یا تو یا ہے, اور الف بھی ہو سکتا ہے جو حقیقت میں واو یا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں معتل العین, یا کیا کہیں گے اس کو اجوف, فعل اجوف. اب اجوف واوی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی, اجوف واوی. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اگر کوئی سوال ہے ابھی آپ کر سکتے ہیں, اگر یہاں پہ کچھ ڈاؤٹ ہے آپ کو سمجھ میں اگر نہیں آیا ہوگا تو پوچھ سکتے ہیں آپ. قال یقول زار یزور صام یصوم. اب گردان بھی نارمل آپ کیجیے گا جیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ماضی میں گردان میں کچھ فرق آئے گا, ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے ماضی کا گردان کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, ہننا سے کچھ چینجز ہوگا, لیکن مضارع کا گردان آپ آسانی سے کر سکتے. یقولو 5 آسان, یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو, ہے نا. یزورو یزورو تزورو تزورو ازورو نزورو, سیم. یصومو یصومو تصومو تصومو اصومو نصومو. اس کے بعد پورا نون کو والا پورا 14 گردان آرام سے آپ کر سکتے ہیں. یقول یقولان یقولون ایزیلی, باقی بھی گردان آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہو گیا فعل واو, یہ مثال واوی ہم لوگ دیکھیں. ٹھیک ہے, سوری اجوف واوی, یہ کیا تھا اجوف واوی. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا اجوف یائی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں اجوف یائی, میں نے سیکنڈ لیٹر کیا ہوگا یا ہے, سیکنڈ لیٹر کیا یا ہے, اور جو کہ کون سے باب میں جائے گا ضرب یضرب, ضرب یضرب باب میں جائے گا. تو باع, اس کی مثال کیا ہے باع,
ٹھیک ہے. باع. اب ہم لوگ بتا دیں آپ کو کہ یہ یائی کی مثال ہے. تو فعل کون سا؟ یہ یائی کی مثال ہے. اس میں یا ہے سیکنڈ لیٹر. اس میں سیکنڈ لیٹر کیا ہے؟ یا ہے. تو اس کو اگر لکھا جائے، اس کو اگر لکھا جائے تو ایسے لکھا جائے گا با، ٹھیک ہے، یا اور بیع عین. اگر اس کو کھول گا دورابا سٹائل میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، دورابا. یہ کیا لکھا جائے گا؟ با یا آ، با یا آ. ٹھیک ہے، با یا آ. اور یہ کون سا ہے؟ باب ضربہ ہے نا. تو مضارع کیا ہوگا اس کا ایکچوئل اصلاً؟ با. کون بتائے گا؟ بتائیے اس کا مضارع کیا ہونا چاہیے؟ یبرئ یب یہ. ہاں بہت اچھا، بہت اچھا. یب یو، یب یو. یہ اوریجنل ایسا تھا، پریکٹیکل میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یب، یب ی او، یب ی او. دیکھیے پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے نا. یب ی او. بیع یب ی او، یب ی او. یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی سیم چیز ہو رہا ہے. یب ی او. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ آپ فوکس کریں، مڈل والے لیٹر میں فوکس کریں. یب یہ، جیسے کہ یہاں پہ واو کے لیے دمہ اٹھانا مشکل تھا. یہاں دیکھ رہے نا، یہاں واو کے لیے دمہ اٹھانا مشکل تھا. ٹھیک ایسے ہی یہاں پہ یہاں پہ یہ یا کے لیے کسرہ اٹھانا مشکل پڑ جا رہا ہے. یہ وہ یہ یا کے لیے کسرہ اٹھانا کیا مشکل ہو جا رہا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ کیا کیا گیا؟ انٹرچینج ہو گیا. یا نے کیا کیا؟ یہ با کا جو دمہ تھا، با میں جو سکون آپ دیکھ رہے ہیں، با میں سکون ہے نا، وہ یا نے اختیار کر لیا. دیکھیے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، با کا سکون کو یا نے لے لیا، اور یا نے اپنے کسرہ کو دے دیا. کس کو؟ با کو. انٹرچینج، ادلا بدلی. وہی ہوا جو یہاں پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی وہی ہوا جو یہاں پہ ہوا تھا. تو اب یہ فعل پھر اب یہ فعل کیا ہو گیا ہے؟ یبیعو. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یبیعو کیا پڑھا جائے گا؟ یہ یبیعو. یہ ایزی ہے پڑھنا بنسبت کس کے؟ یبیعو. یبیعو پڑھنا ہی مشکل ہو رہا ہے. باع یبیعو، یہ ایزی ہے پڑھنا. باع یبیعو. اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ یا بھی ظاہر ہے نا. تو ہم لوگ دیکھیں اجوف فعل میں کیا ہوتا ہے کہ مضارع میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ اصل میں وہ الف جو تھا وہ واو ہے یا ہے. تو مضارع میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ ظاہر ہو گیا، یہ یا ہے. جیسے کہ قال یقول میں واو سے ظاہر ہو جا رہا ہے مضارع میں کہ یہ واو ہے، اجوف واوی ہے. اس طریقے سے باع یبیع میں مضارع میں ظاہر ہو جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ یا ہی ہے، یا ہے. اصل میں الف جو تھا وہ یا تھا. تو اوریجنل آپ دیکھ رہے ہیں ایسا تھا، بايع یبیع، بايع یبیع. ٹھیک ہے، اسے آپ کو لکھنا ہے ساتھ ساتھ. اگر لکھیے گا تو ذہن میں رہے گا، نہیں لکھیے گا تو پھر اڑ جائے گا یہ چیز. سمجھ رہے نا؟ تو باع یبیع اس کا میننگ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ باع یبیع کا میننگ کیا ہے؟ بیچنا. بیچنا. بہت اچھا، بیچنا. زادک اللہ علما وإياکم. تو بیچنا اس کا مطلب ہے ٹو سیل. ٹو سیل. ٹھیک ہے، بیچنا. باع یبیع بیچنا. ٹھیک ہے، یبیع تبیع تبیع ابیع نبیع. 5 گردان جیسے کرتے 5 آسان مضارع کا آپ کر سکتے ہیں. ہاں اس کا جو ماضی کا گردان ہے نا اجوف کا، تھوڑا چینجز ہے اس میں. ہاں ہنہ سے چینجز ہے. اور کیا چینجز انشاءاللہ دیکھیں گے ہم لوگ. اب دیکھیں سملرلی ٹھیک ویسے ہی عاشا فعل آ گیا. کیا؟ عاشا. عاشا اصل میں کیا کیونکہ ہم لوگ عیاشا. عیاشا. بہت اچھا، عیاشا اوریجنل ہے. ٹھیک ہے، عیاشا عیاشا. ٹھیک ہے، جس کا مضارع کیا ہوگا پھر؟ یائی. کیا پڑھا جائے گا؟ یا. یعیشو. ہاں یعیشو. یعیش. یعیشو. ٹھیک ہے، یعیشو. تو دیکھ رہے ہیں بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے پڑھنا، ہے کہ نہیں؟ یہ بہت ڈیفیکلٹ جی. ہو جا رہا پڑھنا. یعیشو. تو ایزی وے کیا ہوا اس کا؟
آسان چیز یعیشو یعیشو، ہاں یہ والا چیز انٹرچینج ہو گیا آپس میں. یعیشو دیکھیے کتنا آسان ہو گیا پڑھنا. عاشا یعیشو بھی ایزی ہو گیا. تو عاشا یعیشو معنی کیا ہے عاشا یعیشو کا؟ عاشا عاشا یعیشو. تو دیکھ رہے ہیں الف تھا بیچ میں جو کہ مضارع میں کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے، اصل میں یا ہے. ٹھیک ہے. عاشا یعیشو مطلب جینا، ٹو لیو، جینا. زندگی بتانا، گزارنا. ٹو لیو، ہی لیوڈ. عاشا مطلب ہی لیوڈ. یعیشو وہ ہی از لیونگ، وہ جی رہا ہے. ٹھیک ہے. جو لفظ ہے نا عائش، عائش کرنا، عائش عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. جینا، عائش مطلب کیا ہوتا ہے؟ عائش جینا، عائش کرنا. عاشا مطلب وہ عائش کیا. یعیش وہ عائش کر رہا، عائش کر رہا مطلب وہ جی رہا ہے. ہی از لیونگ. سمجھ میں آ گیا نا مانے؟ ٹھیک ہے. تو عاشا یعیش مطلب ٹو لیو، وہ جیتا ہے. ٹھیک ہے. عائش، عاشا یعیش. تو اب سیم نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے کالا. کون سا فعل ہے؟ کالا. کالا یہ قالا تھا یہاں پہ، قالا. اور یہ کیا ہے؟ کالا، کاف سے. ٹھیک ہے. کہاں کالا. تو کالا کیا یہ اوریجنل کیا ہوگا اس کا؟ کیالا. کیالا کیالا. ٹھیک ہے. کیالا اوریجنل. اور مضارع کیا ہو جائے گا اس کا اوریجنل؟ یک، یک یک کیلو. ہاں یک یلو. ٹھیک ہے. یک یلو. ٹھیک ہے. پھر سے لیکن وہی چینج ہو گیا کہ یہ ہو گیا کیا؟ یکیلو. ٹھیک ہے. کیا پڑھا جا رہا ہے اب؟ کالا یکیلو. کالا یکیلو. یہ الف جو تھا اصل میں کیا ہے؟ واو ہے. کالا یکیلو کا مطلب کیا ہے؟ کالا یکیلو مطلب ماپنا، میجر کرنا. ٹھیک ہے. میجر کرنا، ماپنا. ٹھیک ہے. میجر کرنا، ماپ. سب استعمال لفظ قرآن میں استعمال ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ کہاں کا کیسے استعمال ہے. ٹھیک ہے. تو کالا یکیلو ماپنا، میجر کرنا. ٹھیک ہے. وہ ہم لوگ اجوا فعل مثال میں وزنہ کیے تھے. وزنہ مانے تولنا، وزن کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ کیا؟ یکیلو ماپنا، میجر کرنا ہے، کیپیسٹی کو ماپنا مطلب. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیں کہ یہ کالا یکیلو. تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ یہ یا والا ایگزامپل دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ اجوف یائی، اور یہاں پہ کیا دیکھیں ہم لوگ؟ یہ اجوف واوی دیکھ لیے ہیں، اور یہاں پہ اجوف یائی دیکھ لیے ہیں. واوی کون سے وزن، کون سے باب میں آ رہا ہے؟ نصرا ینصرو. یائی کون سے باب میں آ رہا ہے؟ ضربا یضرب، باع یبیع. ٹھیک ہے. یہ چینجز ہو رہا ہے. تو ریڈ والا ہی ہم لوگ کو ریڈ والا ہی فوکس ہے ہم لوگ کا، ریڈ والا ہی استعمال ہوتا ہے. اورنج میں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ استعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن سمجھاتے ہیں کہ ایسا تھا، لیکن اس کو آسانی کے لیے ایسا بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. ایسا بنا دیا گیا. تو اس میں ایک واوی میں ایک اور باب ہے جو استعمال ہوتا ہے، وہ بھی ہم لوگ اس میں دیکھ لیتے ہیں. واوی میں ایک اور باب ہے. ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ دکھا دیتے ہیں آپ کو. واوی، واوی کا باب دیکھ لیجئے. جس کو پکڑ پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ انشاءاللہ سمجھ لیں گے. ایک اور باب بتا رہے. ٹھیک ہے. کیا لکھے ہیں؟ کیا ہے؟ خافا. پڑھا جا رہا ہے نا؟ آفا. خافا، خافا. ٹھیک ہے. خافا. تو جس کا اوریجنل جو ہے وہ بریکٹ میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اوریجنل ہے. کیا اوریجنل لکھے ہیں؟ خویفہ. ٹھیک ہے. خویفہ. ٹھیک ہے. خویفہ باب سمیع ہے نا؟ خویفہ باب سمیع. سمیع یسمع ہوتا ہے. اب مضارع میں کسرہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ مضارع میں فتح ہو جائے گا. تو خویفہ
یہ ہو گیا کیا خویفہ یخوفو، یہ اوریجنل ہے. خویفہ یخوفو یہ استعمال نہیں ہے. خویفہ یخوفو استعمال کیا ہے ماضی میں خافہ. تو خافہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا، فیئر. خافہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا. ہاں تو استعمال کیا ہے؟ استعمال یہ خافہ یخافو، خافہ یخافو یہ استعمال ہے. ٹھیک ہے، خافہ یخافو ریڈ میں کر دیتے ہیں، یہ استعمال ہے. یہ اوریجنل ہے. خافہ یہ استعمال ہے، پریکٹیکل میں یوز ہوتا ہے. خافہ یخافو ڈرنا. ٹھیک ہے، خافہ وہ ڈرا، یخاف وہ ڈرتا ہے. یخاف یخافون قرآن میں ہے نا، وہ ڈرتے ہیں. یخافون عذابہ وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یخافو ٹھیک ہے. تخافو تم ڈرتے ہو. اخافو میں ڈرتا ہوں. نخافو ہم سب ڈرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک عجیب چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے. ابھی تک ہم لوگ دیکھیں ماضی میں اگر الف تھا، ماضی میں اگر الف تھا تو مضارع میں سمجھ میں آ جا رہا تھا کہ اصل میں الف واو تھا یا یا تھا. لیکن یہاں پہ جو ہے ہم لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو مضارع میں بھی کیا الف ہی ہے. ایسا بھی فعل ہوتا ہے جس کا مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے. مضارع میں الف ہوتا ہے. تو سمجھ میں نہ ماضی میں سمجھ میں آ رہا ہے نہ مضارع میں سمجھ میں آ رہا ہے. تو اصل میں کیا ہو گیا یہ آپ کا؟ تو پکڑیں سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اس کا مصدر دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مصدر. مصدر خاف یا خاف کا مصدر کیا ہے؟ تو کسی کا الف اگر ظاہر نہ ہو مضارع میں، سمجھ میں نہیں آئے واو ہے یا ہے، تو کیسے پتہ کریں گے؟ اس کا مصدر کو دیکھتے ہیں. تو یہ خاف یا خاف جو فعل اس کا مصدر کیا ہے؟ خوف. ٹھیک ہے، مصدر کیا ہے؟ خوف. لفظ خوف خوفن، تو مصدر میں ظاہر ہو جا رہا ہے واو اس کا، ہے نا. خوفن خاف یا خاف. تو ریڈ والا استعمال ہے خاف یخاف. اوریجنل کیا ہے؟ خویفہ یخوف. سمع یسمع یسمعو کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا یخوفو، یخوفو چینج ہو جا رہا ہے کیا؟ یہ واو الف، یہ واو پڑھا نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، عرب والے نے سمجھا کیا کہ واو پڑھنا ہی مشکل ہے، تو واو کو پڑھو ہی مت. ٹھیک ہے، واو کو پڑھو ہی مت. نہ ماضی میں پڑھو واو کو، نہ مضارع میں پڑھو واو کو. تو ماضی میں بھی الف پڑھو واو کو، اور عرب والے نے کیا کہا کہ مضارع میں بھی واو کو کیا کرو؟ الف ہی پڑھو. تو اسی لیے خافہ یا خافو آ گیا، خافہ یا خافو. ٹھیک ہے، اس کی اور ایک مثال دیکھیے. آپ سوال کریں گے آپ لوگ سے، سیم اسی پیٹرن میں کیا ہے؟ یہ ہے کیا ہو گیا؟ ناما. اب آپ بتائیے ناما کا اصل کیا ہے؟ اوریجنل. اور لیکن پریکٹیکل یوز، نوما لیکن یوز میں کیا ہوگا؟ نوما ہاں نوما اچھا آپ بتائیے ناما کا نوما ہاں نوما استعمال کیا ہوگا؟ اصل مضارع یہاں پہ کیا ہوگا؟ مضارع کیا ہونا چاہیے جو استعمال ہو؟ ناما. اسی پیٹرن پہ جائیے جیسے خافہ تھا، خافہ یا خاف ہو گیا. ناما ینامو ینامو بہت اچھا. ینامو ناما یا نامو بہت اچھا. ناما یا نام اسی پیٹرن پہ یہی استعمال ہے، یہی کافی ہم لوگ کے لیے. ناما یا نامو یہ کافی ہے، سفیشینٹ. لیکن جاننا ہے نا کہ آیا کہاں سے. تو ناما یا نامو ہے اوریجنل، یہ استعمال ہے، مطلب اوریجنل استعمال. ناما یا نامو مطلب کیا ہوتا ہے؟ سونا. ناما یا نامو مطلب سونا. ہی سلیپٹ، وہ سویا. ٹھیک ہے، جس کا اوریجنل کیا تھا اسی پیٹرن پہ جا رہے ہیں ہم لوگ. اور جس کا اوریجنل ہے کیا؟ نویما. ٹھیک ہے، اوریجنل کیا ہے؟ نویما. نویما نویما ینومو. نویما ینومو نویما ینومو. اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں مضارع ماضی میں واو ہے اوریجنل میں، اور مضارع میں بھی کیا ہے؟ یہ واو ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ استعمال کیا ہو رہا ہے؟ ناما ینام یا نام مطلب سونا. ناما وہ سویا، یا نام وہ سو رہا ہے، وہ سوتا ہے. ٹھیک ہے، سب استعمال قرآن بھرپور استعمال اس طرح. انشاءاللہ قرآن سے بہت ساری مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کا مضارع ماضی میں بھی الف ہے اور مضارع میں بھی الف ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے.
کیا ہے کہ اصل میں یہ نامہ میں جو الف ہے واو ہے یا ہے. تو اوریجنل تو آپ کو بتا دی تو سمجھ میں آ گیا نویما، اچھا ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مصدر دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. خافا یا خافو کا مصدر کیا ہے؟ خافا یا خافو مطلب ڈرنا. ڈرنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ خوفن. خوفن. ٹھیک ویسے ناما یا نامو کا مصدر کیا ہوگا بتائیے؟ نومن. ہاں بہت اچھا، نومن استعمال ہے نا قرآن میں. نومن لا تأخذه سنة ولا نوم. ٹھیک ہے، نومن یہ مصدر ہے اصل میں، جس کا فعل کیا ہے؟ ناما یا نامو. یہ کام ہے، ناما یا نامو کام ہو رہا ہے آپ کا. اس کام کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ نومن. نومن ٹھیک ہے. تو یہ بھی یہ آپ کا اس طرح کا فعل بھی ہوتا ہے. تو ابھی اوپر میں تم لوگ دیکھ لیے تھا، آسان تھا کہ ماضی جو اس کے پہلے ہم لوگ کیے ماضی اور مضارع میں، ماضی میں الف ہے، مضارع میں ظاہر ہو جا رہا واو ہے یا تو یا ہے، لیکن یہاں پہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. یہاں پہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ ماضی سے مضارع میں گیا پھر بھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اوپر ہم لوگ باب نصرہ کیے تھے اور کیا کیے تھے؟ باب ضربہ. اور یہاں پہ ہم لوگ کون سا باب کیے ہیں؟ یہ ہم لوگ یہاں پہ باب سمیہ کیے ہیں. ٹھیک ہے، باب سمیہ ہم لوگ یہاں پہ کیے ہیں. یہ دونوں جو مثال ہے یہ باب سمیہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ سمیہ یسمعو، سمیع یسمعو کی مثال ہے. یہ والا بھی اور یہ والا بھی. ٹھیک ہے، اس کو کچھ لوگ باب فتحہ میں بھی لاتے ہیں. خیر کوئی ڈفرینس نہیں ہے کیونکہ اصل استعمال خافا یا خافو ہے، نامہ یا نامو ہے. کچھ لوگ خوفا یا خوفو بھی کہتے ہیں، اسے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اصل میں کیا خافا یا خافو، نامہ یا نامو، یہ استعمال ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ بیسک دیکھ لیے کہ اجوف میں مطلب کیسا کیا چینجز ہو رہا ہے ماضی سے مضارع میں، وہ کیسا دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اب اس کا گردان بھی پھر دیکھنا ہے نا ہم لوگ کو. اس کا گردان دیکھیں گے کہ ماضی کا گردان کیسے ہو رہا ہے. ماضی میں کچھ گردان میں چینجز آئے گا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ جیسے کہ یہاں پہ دوسرا پی ڈی ایف کھولتے ہیں، ایک منٹ. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی کتاب میں یہاں پہ دیا ہوا ہے. یہ آپ کا سیکنڈ جو 27واں چیپٹر ہے اس کا سیکنڈ مشق ہے. ٹھیک ہے، قال یقول، اس کو پڑھ لیجیے صحیح سے نا. قال یقول، یہ دیکھ لیے ہم لوگ. کانا یکون، ہاں کانا مطلب وہ تھا، یکون مطلب وہ ہے، وہ بھی اجوف میں آیا نا، فعل اجوف میں آ گیا. کانا یکون اصل میں کیا تھا؟ واو ہے، کونن. زارا یزورو وزٹ کرنا، ملاقات کرنا. قام یقوم مانے قام مطلب کھڑا ہونا. ذاق یذوق، ذاق یذوق مطلب کیا ہوتا ہے؟ چکھنا، ٹیسٹ کرنا. ذاق یذوق چکھنا. پھر ویسے کیا ہے؟ طاف یطوف، طاف یطوف یعنی کہ طواف کرنا، طواف کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب آئے گا انشاءاللہ. تو یہ سب کتاب میں بھی آپ کا دیا ہوا ہے. یہ ہو گیا مثال. کس کی مثال ہے یہ چیز؟ یہ ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ آپ کا یہ جو آ والا حصہ ہے نا، یہ اجوف واوی ہے. یہ کیا ہے؟ اجوف واوی. یہ والا حصہ جو ہے اجوف واوی، سب واو الف جو دکھ رہا ہے سب الف واو ہے اصل میں. ٹھیک ہے، نیچے جو مثال ہے یہ یائی کی مثال ہے. جاء یجیء، جاء یجیء مطلب آنا. ٹھیک ہے، جاء یجیء آنا، ہی کیم. جاء جیسے جا مطلب اردو میں ہو جا رہا جا، تو جا، یہ نہیں مانے، اپوزٹ مانے. جا مانے آ. ٹھیک ہے، جا یجیء مطلب آنا، ہی کیم. ایک اور میننگ عربی میں آتا یا آتی، آنے کے لیے ایک اور فعل استعمال ہوتا ہے آتا یا آتی، جو نیکسٹ چیپٹر میں آئے گا. جا یجیء مطلب آنا، ہی کیم. ویسے باع یبیع بیچنا. سارا یسیرو، ٹھیک ہے، سارا یسیرو مطلب چلنا، سیر کرنا، سیر. سارا یسیرو چلنا. عاشا یعیشو کر لیے، کالا یکیلو بھی کر لیے. یہ یائی کی مثال ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور یہ اصل میں
اگر دیکھا جائے تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلا والا ہے نا یہ باب باب نصرہ ہے، یہ حمزہ الف والا حصہ کیا ہے، یہ باب نصرہ ہے، اور یہ حصہ کیا ہے، یہ باب ضربہ ضربہ یضرب، اور یہ والا حصہ کیا ہے، باب سمیہ ہے، یہ والا حصہ کیا ہے، باب سمیہ ہے۔ یہ اصل میں یہاں پہ یہ نام خافہ قاعدہ زالہ یہ سب دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ اب گردان میں کیا کیا چینجز آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں گردان دیا ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ گردان میں کیسے اس میں چینجز آتا ہے، تو آپ کے لیے ایک کام ہوگا کیا کہ آپ لوگ کو کلید پڑھ لینا ہے 27ویں سبق کا جو ہے وہ کلید، اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا، جو کی فیکٹس ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر آپ کو سمجھ میں بھی آنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کی فیکٹس آپ کو دکھا دیتے ہیں انگلش میں، میرے پاس کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کی فیکٹس ہے، اس کو پڑھ کے آئیے گا، یہ چینجز ہوگا یہ آپ پہلے سے پڑھ لیجیے گا تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کی فیکٹس ہمارے اس میں دیا ہوا ہے، کیا کیا تبدیلی آتا ہے گردان میں، ہم لوگ کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ تبدیلی تو پہلے کلاس میں ایسے ضمناً بتا دیے تھے، کب سے 6 مہینہ 1 سال 1.5 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو وضاحت کے ساتھ میں ایکسپلین انشاءاللہ وضاحت کریں گے، اس کا ایکسپلین کریں گے۔ تو آپ لوگ کیا کیجیے گا، یہ 27ویں سبق کا جو ہے نا یہ پڑھ لیجیے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو جو اسکرین پہ آ رہا ہے چینجز کیسے ہوتا ہے، یہ فعل اجوف کے متعلق جو قاعدہ فیکٹس ہیں نوٹس دیا اس کو آپ لوگ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ 1 منٹ ہمارے پاس میں بچا ہے، اگر آپ کو کچھ سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال کرنا اور انشاءاللہ گروپ میں ہم شیئر کر دیں گے جو ہم لوگ آج کیے ہیں اس کا لنک وغیرہ لنک، ٹھیک ہے۔ یہ فائل کوئی سوال اگر آپ کر سکتے ہیں، سوال ہے؟ تو سوال اگر ہوگا انشاءاللہ تو آپ لوگ گروپ میں کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک نوٹس ہے آپ لوگ کے پاس، امید ہے یہ ہوگا، بک 2 نام کا ایک نوٹس ہے، بک 2 اینڈ بک 3، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ کا پورا گروپنگ حساب سے دے دیا گیا، یہ بات اچھا ہے۔ فعل مثال جو ہم لوگ کیے تو اس کا بھی گروپنگ دے دیا گیا گروپ، پھر اجوف جو ہم لوگ آج کیے ہیں اس کا بھی پورا گروپ سے سجا دیا گیا، یہ بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اجوف ہم لوگ آج کیے ہیں، یہ واوی، یہ باب آپ کا باب باب نصرہ ہے، یہ آپ کا کیا ہے، باب ضربہ ہے، یہ کیا ہے، باب سمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اسنیپ شاٹ لے سکتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ خیر گروپ میں ہم شیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہم لوگ کی عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، آمین، اللہ ہماری گناہوں کو اللہ معاف کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہ اللہم ہمارے گناہوں کی اشہد مغفرت ان لا کرے، الہ الا انت استغفرک اشہد ان لا الہ الا انت واتوب استغفرک الیک۔